بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح اپنے یوٹیوب چینل نظر کرم کی جانب سے آپ کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں۔ معزز سامعین کرام، درود شریف کے ان واقعات کو بیان کرنے کا میرا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں میں درود شریف کی محبت بڑھے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کو یوٹیوب چینل کو چلا رہا ہوں، نہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں درود شریف کی محبت بڑھے اور آپ درود شریف کی طرف متوجہ ہوں، اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور دوسرا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے تک درود شریف کا پیغام پہنچ جائے۔ میں جہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں، حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ درود شریف کا پیغام پہنچا سکوں، اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر وقت درود شریف کے موضوع پہ بولتا رہوں، لوگوں کو درود شریف کی طرف بلاؤں، لوگوں کو درود شریف کی طرف راغب کروں، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس یوٹیوب نظر کرم چینل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے اس سے کوئی کمائی کرنی ہے یا میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں درود شریف کا پیغام، رحمتوں کا پیغام، برکتوں کا پیغام امت محمدیہ تک پہنچانے کے لیے چھوٹی سی خدمت کر رہا ہوں۔ آج کا جو واقعہ ہے انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو لوگ 1 کروڑ کی نیت کر چکے ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، مجھے اور آپ سب کو جنہوں نے نیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیتوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ایک شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا اونٹ اس شخص نے چرایا ہے، اور وہ 2 گواہ بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما دیا۔ تو مدعی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر ہونے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں رب تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اونٹ سے پوچھا، اے اونٹ بتا میں کون ہوں اور یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، حقاً حقاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس مالک کے ہاتھ نہ کاٹے، کیونکہ دعویٰ دائر کرنے والا منافق ہے اور اس کے دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کے ہاتھ کٹوانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تب
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے رب تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن ایک عمل ہے، اور وہ یہ کہ میں اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے بھی یوں ہی بری کر دے گا جیسے یہاں تیرا ہاتھ کٹ جانے سے تجھے نجات عطا کی ہے۔ اور نزہۃ المجالس ہے، اس میں اتنا زیادہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، جب تو پل صراط سے گزرنے لگے گا تو تیرا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ قربان جائیں اللہ والو، یہ واقعات جو ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ آپ لوگوں تک درود شریف کی فضائل و برکات پہنچانے کا ایک سبب ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی جانتے نہیں تھے کہ وہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اصل مدعا یہ تھا، اصل معاملہ یہ تھا کہ آپ تک درود شریف کا ایک پیغام پہنچانا تھا، درود شریف کی فضائل و برکات پہنچانی تھی، اور اس کا ایک سبب بننا تھا، ایک معاملہ طے پانا تھا۔ یوں ایک اونٹ نے گواہی دی درود شریف پڑھنے والے کی۔ اللہ والو، درود شریف پر جو پڑھتا ہے نا، دنیا کی کائنات اور کائنات کی ہر شے اس کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ وہ حق کی بات کر رہا ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ، ہمارے پیارے آقا اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں اربوں بار درود شریف اور درود و سلام بھیج۔ تو ہم اس میں دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، تو یہ کیوں کر رد کی جا سکتی ہے؟ درود شریف تو منہ سے ادا ہوتے ہی قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو بشارت کیا اللہ کے نبی نے دی؟ اس آنے والے اونٹ کے مالک کو کہا، فرمایا کہ اس عمل پہ قائم رہے، تجھے دوزخ سے بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی بری کر دے گا جس طرح آج اس مصیبت سے نجات عطا کی ہے۔ اور اس کا عمل کیا تھا کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اسی لیے سننے والوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرو۔ ہم 100 کی پڑھتے ہیں، 100 دفعہ پڑھ لیا ہم بھول جاتے ہیں۔ لاکھ کی نیت کرتے ہیں، 1 لاکھ پڑھا پھر ذہن سے نکل سکتا ہے، لیکن جو 1 کروڑ درود شریف پڑھ لیتا نا، اس کی طبیعت اور اس کی ایمان میں اتنی پختگی آ جاتی ہے، اس کی اس عادت میں اتنی پختگی آ جاتی ہے، پھر درود شریف اس سے چھٹتا نہیں ہے۔ وہ ہمہ وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہے، وہ ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں رہتا ہے۔ تو اللہ والو، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرو۔ اور یہاں یاد رکھو کہ فرض کریں آپ نے نیت کی ہے اور عزرائیل آ گیا یا آپ کسی بھی وجہ سے وہ نیت پوری نہ کر سکے تو اس کا گناہ کوئی نہیں، یہ کوئی منت نہیں مان رہے، آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں نیت کرتا ہوں کہ 1 کروڑ درود شریف پڑھوں گا یا پڑھوں گی، ایک نیت کی، عمل صالحہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ اگر پورا ہو گیا تو باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اور اگر پورا نہ ہو سکا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ والو، نیت کرو، آؤ ہم سب نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں 1 کروڑ درود شریف گن کر پڑھیں گے، اور 1 کروڑ خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے آپ کے اس بھائی نے آپ کو ایک اچھی راہ دکھائی تھی، ایک اچھی نصیحت کی تھی۔ آپ اپنے گھر میں برکتیں دیکھیں گے، رحمتیں دیکھیں گے، بچوں کے معاملات کو سدھرتے ہوئے دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ درود شریف کے معجزات دیکھیں گے۔
تو اللہ والو خود بھی درود شریف پڑھا کرو اور لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیا کرو، اور کوشش کریں کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں نا تو ان کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیا کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی درود شریف آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔